من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں شر الناس من یغش الناس، بدترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فریب دیتا ہے۔ شر الناس من یغش الناس، بدترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فریب دیتا ہے۔ توجہ فرمائے میرے عزیزو، آج بحث ہم نے یہاں سے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی الغسل ویجب تغسیل کل میت مسلم او بحکمہ۔ جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، ہم لوم اول کی پہلی کتاب الطہارت پڑھ رہے ہیں۔ لوم اول کے اندر دو کتابیں ہیں، ایک ہے کتاب الطہارت اور دوسری ہے کتاب الصلاۃ۔ پھر لوم دوم کا نام رکھ دیا جاتا ہے کتاب الزکوٰۃ سے آگے۔ تو پہلی لوما کی پہلی کتاب ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور ہماری بحث پہنچی ہوئی تھی احکام اموات کے بارے میں، اور پچھلے جلسے میں عرض کیا تھا کہ احکام اموات 5 ہیں۔ پہلا احتضار ہے، ان 5 حکموں میں پہلا احتضار تھا جو سابقہ درس میں بیان ہو چکا۔ آج احکام اموات کا دوسرا حکم پڑھنا چاہتے ہیں۔ احکام اموات کا دوسرا حکم کیا ہے؟ الغسل، غسل ہے میرے عزیزو۔ ہر میت جو مسلمان ہے یا مسلمان کے حکم میں ہے اس کو غسل دینا واجب ہے۔ میت کا دوسرا حکم کیا ہے؟ احکام میت کا غسل۔ ہر مسلمان میت یا جو مسلمان کے حکم میں ہے اس کو غسل دینا واجب ہے۔ بار بار کہہ رہا ہوں، ہر مسلمان میت یا جو مسلمان کے حکم میں ہے اس کو غسل دینا واجب ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ جی مسلمان کا تو پتہ ہے، مسلمان کے حکم میں مثلا جیسے بچہ ہے، مجنون ہے، جو مسلمان سے پیدا ہوئے ہیں، جو مسلمان کا بچہ ہے مسلمان کے حکم میں ہے، مجنون جو ہے مسلمان کے حکم میں ہے۔ اسلام کے شہر میں کوئی ایک بچہ گم شدہ مل گیا ہمیں، اسلام کے حکم میں، مسلمان کے حکم میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں عرض کروں گا عبارت میں۔ اس کے بعد آگا جان کیا مطلب بیان کرنا ہے جی؟ پہلا دوبارہ بھول تو نہیں گئے؟ ہر میت مسلمان کو غسل دینا واجب ہے یا جو مسلمان کے حکم میں ہے۔ تو مسلمان کے حکم میں بچہ داخل ہے۔ اگر بچہ سخت ہو جائے اور 4 مہینے کا ہو، 4 مہینے کا ہو تو اس کو غسل دینا ہے، اس کو غسل دینا واجب ہے۔ یدخل فی حکم المسلم الطفل ولو سقطاً، جب وہ ساکت بھی ہو جائے، گر جائے، سقط ہو جائے، ٹھیک ہے نا، جب اس کی ایج کتنی ہو، 4 ماہ کا ہو تو بھی غسل ہے۔ اگر 4 ماہ سے کم ہے تو پھر کہتے ہیں کسی کپڑے میں لپیٹ کر بغیر غسل کے دفن کر دیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو بات میں اپنے عزیزوں کو بتایا کہ غسل مسلمان کو اور جو مسلمان کے حکم میں غسل دینا واجب ہے، اور بچہ جو ہے مسلم کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے یہ بتانا ہے کہ یہ جو غسل دینا ہے، ٹھیک ہے، کیسے دینا ہے غسل؟ غسل میرے عزیزو 3 ہیں، توجہ فرمائیں۔ ایک غسل جو ہے نا صدر کے ذریعے دینا ہے، غسل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک غسل صدر کے ذریعے سے دینا ہے۔ صدر بیر کے پتے پانی میں ملائیں، تھوڑے، حد سے زیادہ بھی نہ ملائیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک غسل صدر یعنی وہ جو بیر کے پتے ہیں ان کو پانی میں ملا کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور حد سے زیادہ بھی نہیں ملانا، بس اتنا ہو کہ صدر اس میں صدر کرے، صدر کا نام صادق آئے، حد سے زیادہ نہ ملائیں۔ پہلا غسل دیں صدر کے ذریعے،
دوسرا غسل بچے دینا ہے کافور کے ذریعے، تیسرا غسل اس کو دینا ہے خالص پانی سے، ٹھیک ہے۔ اور غسل کا طریقہ پہلا، دوسرا، تیسرا، 3 غسل دینے ہیں نا میت کو۔ پہلا صدر کے ذریعے، صدر سے بیر کے پتے ملا کر، دوسرا کافور سے، تیسرا خالص سے۔ ان تینوں غسلوں کا طریقہ جنابت والا ہے۔ کیا مطلب بھائی؟ غسل ترتیبی دے رہے ہیں، غسل ترتیبی دے رہے ہیں۔ پہلے سر اور گردن کو دھوئیں گے، پھر دائیں طرف کو، پھر بائیں طرف کو۔ سر گردن دائیں طرف بائیں طرف، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے۔ اور نیت ملی ہونی چاہیے، جو ہی غسل شروع کریں نیت ساتھ اس کے کرنی پڑتی ہے۔ یہ آگا جان ہے کلی بات کا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ عبارت میں بھی مطالب ہیں جو کہ باہر انشاءاللہ نکالتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ٹوٹل مطلب ہی اس کے اندر تقریباً 2-3 بیان ہوئے ہیں کہ احکام میت میں جناب دوسرا ہم غسل پڑھ رہے ہیں۔ ہر مسلمان میت کو، یا جو مسلمان کے حکم میں غسل دینا واجب ہے، حتیٰ اگر بچہ 4 ماہ کا سکت ہو جائے تو اس کو بھی غسل دینا ہے۔ اور غسل کا طریقہ جو ہے نا 3 غسل ہوتے ہیں۔ ایک غسل صدر سے دینا ہے بیر کے پتے ملا کر، دوسرا کافور سے دینا ہے، تیسرا خالص پانی سے اس کو دینا ہے۔ اور اس کا طریقہ وہی جنابت والا ہے، ترتیبی سر گردن دائیں طرف پھر بائیں طرف دینی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر وہ غسل التماسی دے رہے ہیں تو پھر جو ہے اس کا بدن کے اوپر پوری ایک دفعہ عرفی طور پہ پانی آ جائے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اب توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الثانی الغسل، احکام اموات میں سے دوسرا حکم کیا ہے؟ غسل ہے۔ وَيَجِبُ تَغْسِيلُ كُلِّ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ أَوْ بِحُکْمِهِ، ہر میت مسلمان کو غسل دینا واجب ہے، او بحکم ہی کی ضمیر مسلم، یا جو مسلم کے حکم میں ہے۔ کون بلا؟ کالطفل والمجنون المتولدین من مسلم، جیسے بچہ اور مجنون ہیں جو پیدا ہوئے ہیں مسلمان سے۔ واللقیت دار القال، ملاتے ہو کا ادھر بھی، کال لقیت دار الاسلام، یا وہ بچہ جو ہمیں ملا ہے دار الاسلام، اسلام کے شہر سے۔ ایک گم شدہ بچہ ملا ہے، اس کا حکم مسلمان والا ہے۔ او دار الکفر، یا وہ بچہ لقیت دار الکفر ہے، وہ بچہ کفر سے کے ملک سے ملا ہے، دار الکفر، ٹھیک ہے، کسی جو کافروں کا ملک ہے نا وہاں سے۔ وفیہا مسلمون، لیکن اس دار میں مسلم بھی رہتے ہیں، اس کافروں کا شہر ہے، کافروں کا ملک ہے، لیکن اس میں مسلمان بھی ہیں، یہ شرط ہے ادھر سے ملے۔ یمکن تولدہ منہ، ممکن تولدہ، اس بچے کا، لقیت کا پیدا ہونا، من ہو مسلم سے اس بچے کا پیدا ہونا ممکن ہو، اتنا احتمالی کافی ہے، وہ مسلمان کے حکم میں ہے۔ والمسبی، پیچھے کا ملاتے ہو، یجب تغسیل کل میت مسلم و بحکم کالطفل والمجنون، لقیت والمسبی، کاف آئے گی، والمسبی یعنی وہ جو اسیر ہوا ہے بید المسلم، وہ جو مسلمان کے ہاتھ میں اسیر ہے، علی القول بطبیعتہ فی الاسلام، اس قول کی بنا پر کہ یہ بچہ اسلام میں اس مسلم کے تابع ہے۔ وہ جو اسیر ہوا ہے مسلم کے ہاتھ سے، البتہ اس قول کی بنا پر کہ یہ بچہ تابع ہے اسلام میں۔ کما ہوا مختار المصنف، جیسا کہ مصنف کا مختار ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمَسْبِي وَلَدُ الزِّنَا، اگرچہ وہ مسبی یعنی وہ اسیر ہونے والا ولد الزنا ہو، اگرچہ وہ کافروں کے اپنے حساب سے، ٹھیک ہے یہ نہیں، ان کے اپنے اعتبار سے جو ہے وہ ولد الزنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب مسلمان کے ہاتھ میں آ گیا تو اس کے تابع ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمَسْبِي وَلَدُ الزَّنَا، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ مسبی کیا ہو، ولد الزنا ہو۔ وفی المتخلق من ماء الزانی المسلم نظر، اب بڑا گہرا مسئلہ آ رہا ہے، توجہ فرماؤ۔ اگر کوئی بچہ مسلمان
کے پانی سے پیدا ہوا ہے، زنا کے پانی سے پیدا ہوا ہے، ایک بندے نے زنا کیا اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ مسلمان نے زنا کیا ہے آغا جان اور اس سے بچہ پیدا ہوا ہے، جو بچہ ہے مسلم زانی کا، اس بچے کا کیا حکم ہے؟ یہ اسلام کے حکم ہے یا نہیں ہے؟ اس میں اشکال کر رہے ہیں۔ ایک قول یہ کہتا ہے کہ نہ، شرعی طور پر یہاں طبعیت منتفی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان کے حکم میں نہیں ہیں، وہ مسلمان نے جو زنا کی اور بچہ پیدا ہوا ہے شرعی طور پر طبیعت منتفی ہے، یہ مسلمان کا بچہ نہیں ہے، نتیجہ تو نکلا یہ نجس ہوگا پھر، حتیٰ کہ بالغ ہوگا اور بالغ ہونے کے بعد یہ کیا کرے گا؟ مثلاً یہ کلمہ پڑھے گا بالغ ہونے کے بعد تو پھر الگ چیز ہے، ورنہ مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اور ایک اور قول ہے جو کہتا ہے مسلمان زانی کے پانی سے پیدا ہونے والے بچہ مسلمان کے حکم میں ہے۔ دو قول ہیں، ایک یہ کہہ رہا ہے مسلمان کے حکم میں نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے۔ یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وفی المتخلق من ماء ذانی المسلم نظر مبتدا مؤخر، فعل متخلق خبر مقدم، وفی المتخلق من ماء ذانی المسلم، ماء ذانی کے پانی سے پیدا ہونے والا، ٹھیک، نظر، اس میں اشکال ہے، من انتفاع طبیعت شرعن، یہ دلیل ہے تابع نہ ہونے کی دلیل ہے آغا جان، یہ بچہ مسلمان کے تابع نہیں، یہ تابع نہ ہونے کی دلیل ہے۔ من انتفاع طبیعت شرعن، شرعی طور پر طبیعت منتفی ہے، و من تولد، یہ دلیل ہے تابع ہونے کی، و من تولد منو، بچہ منو، مسلم سے حقیقتاً مسلمان کا ہے، و کونہ ولدن لغتاً، اور یہ طفل بچہ ہے لغوی طور پر اس کا بچہ ہے، فیتبعہ فی الاسلام، پس یہ بچہ مسلم کے تابع ہے اسلام میں، کما یحرم نکاحہ، جیسا کہ اس سے نکاح کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ فرض کریں وہ بچی تھی زانی کے پانی سے جو پیدا ہوئی، وہ بچی تھی، تو وہ زانی جو ہے اس بچی سے بعد میں نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کما یحرم نکاحہ، جیسا کہ اس سے نکاح کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْمُسْلِمِ مَنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ مِنَ الْفِرَقِ، مسلمان کے حکم سے استثناء ہے، مسلمان یہ نہیں ہیں، من حُكِمَ بِكُفْرِهِ، جن پر کفر کا حکم لگایا گیا ہے، من الفرق، من بیان کر رہا ہے جن فرقوں پر کفر کا حکم لگایا گیا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْمُسْلِمِ، مسلمان مسلم سے استثناء ہیں، من حُكِمَ بِكُفْرِ، جن پر کفر کا حکم ہے، من الفرق، فرقے جو ہیں، کل خارجی والناصبی، خارجی آپ جانتے ہیں جو مولا علی کے مقابلے میں آ گئے تھے اور کہتے تھے توبہ کرو، والناصبی جو دشمن اہل بیت ہیں، مجسم جن کا عقیدہ یہ خدا کو جسم اللہ سمجھتے ہیں، یہ خارجی ناصبی مجسم یہ کیا ہیں؟ مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، مسلمان سے یہ خارج ہیں۔ اچھا، انما ترک استثناء، مصنف نے من حکم بکفرہ، جن کو فرقے بتائے ہیں، ان کو مصنف نے استثناء کو ترک کیا، ترک کا استثناء، مصنف نے ان من حکم بکفر کے استثناء کو ترک کیا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، استثناء نہیں کیا، ترک کیا ہے نا، کیوں؟ لخروجہ عن الاسلام حقیقتاً، کیونکہ یہ من حکم بکفر جو ہیں حقیقتاً اسلام سے خارج ہیں، حقیقتاً اسلام سے یہ خارج ہیں۔ وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ ظَاهِرًا، اگرچہ من حکم علیہ پر ظاہری طور پر کیا ہے اگر جان؟ اسلام کا اطلاق کیا جائے، وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ، اگرچہ اطلاق کیا جائے، استعمال کیا جائے، علیہ من حکم پر ظاہراً اسلام کا اطلاق کیا جائے، لیکن حقیقتاً یہ مسلمان نہیں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، وَيَدْخُلُ فِي حُكْمِ الْمُسْلِمِ الطِّفْلُ،
مسلمان کے حکم میں داخل ہے بچہ ولو سکتن اگرچہ سکت ہو جائے اذا کان لہو اربعۃ اشہر جب لہو اس طفل کے کتنی ہو اربعۃ اشہر 4 مہینے ہوں اس کے ولو کان دونہا لفا فی خرقۃ ودفن بغیر غسل ولو کان دونہا اگر دونہا ہاں یہ جو مطلب ہے بچہ ہے ولو کان دونہا ہاں سے کیا مراد لوگے اربعۃ اشہر اگر یہ 4 مہینے سے کم ہے دونہا اربعۃ اشہر کی طرف جا رہی ہے 4 اشہر سے یہ کم ہے لفا فی خرقۃ کپڑے میں لپیٹا جائے گا ودفن بغیر غسل بغیر غسل کے دفن کیا جائے گا وبالصدر اس کو پیچھے کس کے متعلق کرو گے متعلق اس کو بالصدر کو کرنا ہے یاجب تغسیل وہ پیچھے یاجب تغسیل جو ہے وہ کس سے ہے بالصدر وہ نہیں کہا یاجب تغسیل کل میت بالصدر کا تعلق اس یاجب تغسیل سے ہے غسل دینا واجب ہے صدر کے ذریعے صدر کیا ہے اے بماء مصاحب لشیء من الصدر یعنی پانی جو ہے مصاحب لشیء من الصدر اے بماء مصاحب لشیء پانی جس کے ساتھ ایک چیز ملی ہوئی چیز یعنی من الصدر صدر ملا ہوا ہے پانی جس کے ساتھ صدر ملا ہوا ہے وَأَقَلُّهُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُهُ اقل صدر کیا ہے ما یطلق علیہ اسمہ ٹھیک ہے اقل صدر یہ ہے کہ جس پر استعمال کیا جائے اطلاق کیا جائے اسمہ اسم صدر کا نام سادے کا ہے بس یہ کم از کم ہے وَأَكْثَرُهُ أَن لَا يَخْرُجْ جا بِهِ الْمَاءُ عَنِ الْإِطْلَاق اور اکثر صدر یہ ہے ان لا یخرج بالماء عن الاطلاق کہ پانی اطلاق سے خارج نہ ہو نہ کہیں کہ پانی مضاف ہو چکا ہے مطلق نہیں ہے صدر تھوڑی ڈالیں فی الغسلۃ الاولی یعنی غسل اول میں یاجب تغسیل بالصدر فی الغسلۃ الاولی پہلے غسل میں صدر سے غسل دینا واجب ہے ثم بماء مصاحب لشیء من الکفور پھر پانی جس میں کفور ملا ہوا ہے کذالک کا اشارہ کیا لوگے اقلہ ما یطلق علیہ اسمہ واکثر ان لا یخرج بہ الماء عن الاطلاق وہ جو اوپر کہا ہے کذالک کا اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ کم از کم اتنا ہو کہ اس پر کفور کا نام صادق ہے اور اکثر اتنا ہو کہ اطلاق سے پانی کا اطلاق خارج نہ ہو پانی مطلق رہے ثم یغسل ثالثا بالماء الکرا پھر تیسرا غسل دیں گے خالص پانی سے وهو المطلق الخالص من الخلیط اور وہ خالص پانی من الخلیط هو المطلق الخالص کرا وہ مطلق خالص ہے من الخلیط مخلوط ہونے سے وہ خالص ہے بمعنی کون غیر معتبر فی ہے یعنی مخلوط اور خلوط ہونا خلیط اس میں معتبر نہیں ہے کرا میں فی ہے کرا میں لا ان سلبہ انہ معتبر نہ کہ یہ کہ خلیط انہ اس مائے کرا سے سلب ہونا معتبر ہے نہ کہ خلیط کا مائے کرا سے سلب ہونا معتبر ہے یعنی ایک ذرے بھی نہ ہو نہ ظاہر ہے کہ وہ برتن جس میں وہ پانی مطلب ہے صدر وغیرہ ڈالی کافور وغیرہ تھوڑا بہت کوئی چیز معمولی سی اس میں مطلب ہے یہ تخلیط ہو خلیط ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑی معمولی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے خالص پانی پھر بھی رہے گا ٹھیک ہے نا ثم یغسل ثالثا بالماء الکرا پھر تیسرا غسل خالص پانی کرا یعنی خالص پانی سے دیا جائے گا وہ کرا کیا ہے وہ مطلق الخالص اور وہ مطلق خالص ہے من الخلیط مخلوط ہونے سے وہ خالص ہے بمعنی کون غیر معتبر فی بین معنی کہ وہ خلیط اس کرا میں معتبر نہیں ہے بہت معمولی ہے تو لا ان سلب ہونا معتبر نہ کہ خلیط کا مائے کرا سے سلب ہونا معتبر ہے کہ یعنی حتیٰ ذرے بھی نہ ہو نہیں ذرہ مرے کی بات نہیں ذرہ مرا ہو تو کوئی بات نہیں ہے وہ پھر بھی خالص ہی رہتا ہے وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ كَوْنُ مَاءً مُطْلَقًا معتبر جو اس کرا میں ہے وہ یہ کہ ماء مطلق ہو
مطلق ہو. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَغْسَالِ كَالْجَنَابَةِ، ان اغسال میں سے ہر ایک، ان اغسال کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ صدر، کافور اور کرا والا غسل. ان اغسال میں سے ہر ایک کالجنابت، جنابت کی طرح ہے. یبدأ بغسل رأسہ ورکبتہ، وہ شروع کرے گا سر اور گردن کو دھونے سے شروع کرے گا اولاً پہلے، ثم بمیامنہ، پھر دائیں طرف سے، پھر دائیں طرف کو، ثم میاسرہ، پھر بائیں طرف کو، پہلے دائیں پھر بائیں. ٹھیک. او یغمسہ فی الماء دفعۃ واحدۃ عرفیۃ، یا وہ میت کو غوطہ دے گا، غمس کرے گا، میت کو پانی میں لے جائے، فی الماء پانی میں، دفعۃ واحدۃ عرفیہ ایک ہی مرتبہ عرفی طور پر، مقترناً فی اولی بنیہ، در حالانکہ جو ہے نا اول غسل سے نیت ملی ہوئی ہو. وظاہر العبارت والذی سر بہ فی غیرہ الاکتفاء بنیۃ واحدۃ لاغسال ثلاثہ، ظاہر عبارت یہ ہے، عبارت مصنف والذی سر بہ فی غیرہ، ظاہر عبارت وہ جس کی مصنف نے غیر لومہ میں تصریح کی ہے، وہ کیا ہے؟ الاکتفاء بنیۃ واحدہ، ایک نیت کافی ہے، لاغسال ثلاثہ، تینوں غسل کے لیے ایک نیت کافی ہے. غسل جو صدر والا ہے، کافور والا، خالص پانی والا، سب کے لیے غسل کی ایک نیت کر لے تو کافی ہے. وظاہر العبارت هو الذی سر بہ فی غیرہ، ظاہر عبارت جس کی مصنف نے تصریح کی ہے غیر لومہ میں، ٹھیک، وہ کیا ہے؟ الاکتفاء بنیۃ واحدۃ، ایک نیت کافی ہے، لاغسال ثلاثہ، تینوں غسلوں کے لیے ایک نیت کافی ہے. والاجود التعدد بتعددہا، اجود یہ ہے التعدد بتعددہا، شہید ثانی فرماتے ہیں اجود یہ ہے تعدد النیت بتعدد الاغسال، اغسال کے متعدد ہونے سے نیت بھی متعدد ہو، یہ بہتر ہے، اجود ہے. والاجود التعدد بتعددہا، اجود تعدد نیت ہے بتعدد الاغسال. ثم ان اتحد الغاسل تولاہ والنیت، پھر اگر غاسل ایک ہے، ایک بندہ ہے جو غسل دے رہا ہے، تولاہ والنیت، وہی غاسل نیت کرے گا. ولا تجزی من غیر ہی، غیر غاسل کی نیت مجزی نہیں ہے، غاسل نیت کرے گا، کوئی دوسرا نیت اوپر سے کر لے تو وہ مجزی نہیں ہے، غیر غاسل کی نیت مجزی نہیں ہے. وَإِن تَعَدَّدَ وَاشْتَرَكُوا فِي السَّبِّ نَوَوْا جَمِيعًا، وَإِن تَعَدَّدَ کیا مطلب؟ وَإِن تَعَدَّدَ یعنی غاسل، اگر غاسل متعدد ہیں، غسل دینے والے زیادہ ہیں، ایک نہیں ہیں، وَاشْتَرَكُوا فِي السَّبِّ، اور وہ تمام کے تمام غاسل جو زیادہ ہیں وہ سارے مشترک ہیں، فی السَّبِّ پانی ڈالنے میں، پانی ڈالنے میں وہ سارے مشترک ہیں، دو تین ہیں جو سارے پانی اس کے اوپر ڈال رہے ہیں. نَوَوْا جَمِيعًا، وہ سب کے سب نیت کریں گے، نَوَوْا جَمِيعًا وہ سب نیت کریں گے. ان تعدد واشترکوا، اگر تعدد والی ضمیر نا غاسل، اگر غاسل متعدد ہیں اور وہ مشترک ہیں پانی ڈالنے میں، نَوَوْا جَمِيعًا سب نیت کریں گے. وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ يُصَبْ وَالْآخَرُ يُكَلَّبْ، اگر بعض پانی ڈال رہے ہیں اور بعض اس کو مطلب ادھر ادھر پھیر رہے ہیں، والآخر یکلب، یکلب یعنی پھیر رہے ہیں اس کو ادھر ادھر. نوصاب پانی ڈالنے والا نیت کرے گا، بعض توجہ فرما رہے ہیں پانی ڈال رہے ہیں اور بعض اس کو میت کو پلٹا رہے ہیں، تو پانی ڈالنے والا نیت کرے گا. کیوں؟ لأنہ الغاسل حقیقتاً، کیونکہ وہ پانی ڈالنے والا غاسل ہے، حقیقت میں وہ غاسل ہے. وَاِسْتَحَبَّ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کا بھی نیت کرنا مستحب ہے. وَاسْتَحَبَّ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کا بھی مستحب ہے. وَاقْتَفَى الْمُصَنِّفُ فِي ذِكْرَ بِهَا مِنْهُ أَيْضًا، مصنف نے اکتفا کیا ہے فی الذکر، ذکر میں، بِهَا مِنْهُ یعنی نیت کافی ہے، منہ اس کس سے بلا، اس جو پھیر رہا ہے، وہ جو مقلب ہے نا، مقلب
جو اس میت کو ادھر ادھر پھیر رہا ہے اس کا نیت کرنا کافی ہے۔ وقت فل مصنف و ذکر، مصنف نے اکتفا کیا ذکر میں، بہا نیت کافی ہے، میں نے اس مقلب سے بھی ایزن کیوں کہا؟ جس طرح پانی ڈالنے والا کی نیت ٹھیک ہے اسی طرح مقلب پھیرنے والے کی بھی نیت کافی ہے۔ ولو ترتبوا بأن غسل کل واحد منهم بعضا، اگر وہ ترتیب سے غسل دے رہے ہیں، ترتیب سے مراد غسل ترتیبی نہ سمجھنا، باری باری، ولو ترتبوا، اگر وہ ترتیب سے غسل دے رہے ہیں یعنی باری باری، ایک بندہ غسل دے رہا ہے، کچھ وہ غسل دیتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ٹھیک ہے، اگر وہ غسل دینے میں کیا ہیں ترتبوا، ولو ترتبوا، اگر وہ باری باری غسل دیں، ٹھیک، بیان غسل کل واحد منهم بعضا، یعنی ان میں سے ہر ایک بعض غسل دے، بعض اعضاء کو ایک غسل دے بندہ، پھر وہ ہٹ جائے، پھر دوسرا غسل دے باری باری۔ ولو ترتبوا، اگر وہ مترتب طریقے سے ہوں یعنی باری باری غسل دے رہے ہوں، بیان غسل کل واحد منهم بعضا، یعنی ان میں سے ہر ایک بعض غسل دے، او تو بیرت من کل واحد عند ابتداء فعلہ، نیت معتبر ہے ہر ایک سے ابتداء فعلہ، ابتداء فعل غسل میں ہی ہر ایک سے نیت معتبر ہے، ہر ایک نیت کرے گا۔ ولو ترتبوا، اگر وہ کیا کریں باری باری ترتبوا غسل دیں، بأن غسل کل واحد منهم بعضا، یعنی ان میں ہر ایک بعض غسل دے، ایک کچھ اعضاء کا غسل دے پھر وٹے پھر دوسرا جائے، او تو برد من کل واحد، ہر ایک میں نیت معتبر ہے، عند ابتداء فعل، یہ ابتداء فعل غسل سے نیت معتبر ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جی میت کو غسل کفن دفن کون دے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جو جس کی مرضی ہے وہ دے سکتا ہے۔ کیا ہے میت کو غسل دینے کے بارے میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑا قاعدہ دے رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں والاولا بمیراثہ اولا باحکامہ، وہ جو میت سے ارث لینے میں اولا ہے میت کے احکام میں بھی اولا ہے۔ جو میت سے ارث لینے میں پہلا طبقہ ہے، جس کا پہلا درجہ ہے، جب تک وہ ہے دوسرے طبقے والا نہیں لے سکتا، جو میت سے ارث لینے میں اولویت رکھتا ہے، میت کو جو احکام ہے غسل کفن والے ان میں بھی وہ اولویت رکھتا ہے۔ توجہ فرمائیے، وارث اولا ہے، جو بھی وارث ہے میت کا وہ اولا ہے اس سے جو وارث نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں ممکن ہے آپ کے ذہن میں ایک طرف کہہ رہے ہیں اگرچہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ وارث نہیں ہے، کیسے ہو گیا جی؟ اگرچہ قریبی ہے لیکن وارث نہیں ہے۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ مثلاً وہ جو بچہ ہے اس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے، اگرچہ ایک طرف سے بیٹا ہے، کتنا قریبی ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ہے، لیکن کیونکہ باپ کا قاتل ہے اس کو ارث نہیں ملے گا، قاتل کو ارث نہیں ملے گا، اگرچہ قریبی ہے لیکن اب وارث نہیں ہے، پیچھے ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ غسل نہیں دے سکتا۔ یا مثلاً بیٹا کافر ہے، قریبی تو تھا، بیٹا تھا لیکن کافر ہے، غسل نہیں دے سکے گا۔ بلکہ معیار کیا ہے؟ جو میت کے میراث میں اولا، احکام میں بھی وہ اولا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ایک استاد بزرگوار فخر وجدانی ہیں جو بہت بڑے ماہر تھے اس لوما کی کتاب کے، انہوں نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک اور مثال بھی ہے کہ اگرچہ وہ قریبی ہے ٹھیک ہے نا، لیکن ارث نہیں لے گا، وہ جو مطلب ہے دور والا ہے وہ ارث لے گا، امکان ہے قریبی ہو لیکن ارث نہ لے۔ انہوں نے مثال دی تھی کہ ایک امو چچا ہے ماں باپ کی طرف سے، اور ایک چچے کا بیٹا ہے وہ ابوینی ہے، چچے کا بیٹا ابوینی ہے،
چچا صرف کیا ہے؟ شاباش، چچا جو ہے وہ ابوینی نہیں ہے، چچا ابوینی نہیں ہے، چچے کا بیٹا ابوینی ہے، تو وہ جو چچے کا بیٹا ہے وہ لے لے گا، اور جو چچا ابوینی نہیں ہے وہ نہیں لے گا۔ یہ انہوں نے مثال دی تھی، لیکن زیادہ عام طور پر جو مثالیں دیتے ہیں نا وہ یہی دیتے ہیں کہ مثلاً وہ جو ہے نا اس کا قاتل ہے، بیٹا قاتل ہے، ٹھیک ہے، یا کافر ہے، اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ پھر آگا جان آپ بہتر جانتے ہو، پھر وارث اگر ایک ہے تو وہی دے گا، اگر وارث زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ بیٹے کچھ بیٹیاں، تو مذکر اولویت رکھتا ہے، مکلف ہیں کچھ غیر مکلف ہیں، جو بالغ ہیں وہ اولویت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کے بعد یہ بات ہے کہ جو زوج ہے نا وہ اولویت رکھتا ہے اپنی زوجہ کو غسل دینے میں مطلقاً۔ مطلقاً کا کیا مطلب ہے؟ اگرچہ اس عورت کے قریبی وارث بھی ہوں، جیسے باپ ہے مثلا، اگرچہ اس کے قریبی وارث بھی ہیں، لیکن زوج اپنی زوجہ کو غسل دینے میں اولویت رکھتا ہے۔ اور اس میں یہ بات فرق نہیں ہے زوج دائم ہو، ٹھیک ہے، یا منقطع ہو، دائم اور منقطع میں بھی انہوں نے آگے بتایا ہے فرق نہیں ہے، زوج اولا ہے اپنی زوجہ کو غسل دینے میں مطلقاً۔ بات میری پہنچی یا نہیں؟ مطلب دقیق ہے۔ میت کو غسل کون دے گا جی؟ اولا بے میراث ہی اولا بے حکام، جو میت کے میراث لینے میں آگے پہلے ہے وہی غسل دینے میں بھی پہلے ہے، میت کے احکام میں بھی پہلے ہے۔ اور پھر بات کی ہے کہ جو زوج ہے وہ اپنی زوجہ کو غسل دینے میں کیا ہے؟ اولویت رکھتا ہے، مطلقاً بتایا ہے، اگرچہ اس عورت کے قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہوں، پھر بھی زوج کو اولویت حاصل ہے۔ پھر انہوں نے ایک بات اور کی ہے کہ جی غاسل اور میت کے درمیان مساوات واجب ہے۔ شاید ہم وہاں تک نہ پہنچ پائیں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، تو میں یہاں تک ترجمہ کرتا ہوں، اور یجب المساوات سے پھر بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں۔ توجہ، والاولا بمیراث ہی اولا باحکام ہی، اولا بمیراث ہی میراث ہی میت، اولا باحکام ہی احکام میت، جو میت کے میراث لینے میں اولا ہے میت کے احکام میں بھی اولا ہے، بے معنی ان الوارث اولا ممن لیس بوارث، بین معنی کہ وارث اولا ہے، اولویت رکھتا ہے اس سے جو وارث نہیں ہے، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا، اگرچہ ممن لیس بوارث، اگرچہ جو وارث نہیں ہے اگرچہ وہ قریبی ہی ہو۔ کیسے بھائی؟ جو وارث نہیں ہے اگرچہ قریبی ہی ہو، جیسے وہی بات کی ہے، بیٹا ہے باپ کا قاتل، بیٹا قریبی ہے لیکن وارث نہیں ہے۔ ثم ان اتحد الوارث ہو، پھر اگر وارث ایک ہے، اختصا، حکم اس سے مختص ہے، یہی دے گا۔ وَإِن تَعَدَّدَا، اگر وارث متعدد ہیں، فَذَكَرُ أَوْلَىٰ مِنَ الْأُنثىٰ، مذکر اولا ہے انثیٰ سے، والمکلف من غیرہ، مکلف یعنی وہ بالغ جو ہے وہ غیر مکلف سے اولا ہے، والاب من الولد والجد، اب اولا ہے بیٹے اور جد سے، باپ اولا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی مر گیا ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، جد بھی ہے، باپ بھی ہے، کون اولا ہے؟ اب، اس مرنے والے کا اب اولا ہے، والاب من الولد والجد، اب جو ہے ولد اور جد سے اولا ہے۔ فذکروا اولا من الانثیٰ والمکلف من الغیر والاب من الولد والجد، اب اولا ہے ولد اور جد سے۔ والزوج اولا بزوجتہ مطلقاً، زوج اولا ہے اپنی زوجہ کو غسل دینے میں مطلقاً، یعنی اے بلا فرق بین کون زوجت من الارحام ام لا، فرق نہیں ہے زوجہ کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، اگرچہ عرض کیا ہے اس کے کیا ہیں، عورت کے وارث بھی ہوں، ٹھیک ہے، جیسے باپ ہے مثلا، پھر بھی زوج اولا ہے، مطلقاً کا مطلب ہی ہے اگرچہ اس عورت کے وارث بھی ہوں، پھر بھی زوج اولا ہے۔ فی جمیع احکام المیت، تمام احکام میت، تمام کون سے؟ غسل، کفن، دفن۔ ولا فرق بین الدائم والمنقطع، فرق نہیں ہے زوج دائم اور منقطع میں، فرق نہیں ہے۔ آگے پھر ایک نیا مطلب ہے وہ پڑھیں گے، یجب المساوات بین الغاسل والمیت،
یہ بعد میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عزیزو بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ٹھیک ہے۔ ابھی تک جو بات کی ہے ہم نے آج کے درس میں، توجہ فرماؤ، بس 170 کا خلاصہ کر رہا ہوں۔ آج کے درس میں ہم نے جی احکام اموات میں سے دوسرا حکم پڑھا ہے جو کہ غسل ہے۔ پہلا اعتذار تھا، دوسرا غسل، اور عرض کیا ہے ہر میت مسلمان کو یا جو مسلمان کے حکم میں غسل دینا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر غسل کا طریقہ 3 غسل ہیں، غسل صدر کے ذریعے ہے، بیر کے پتوں والا، پھر کافور والا ہے، پھر خالص پانی کے ذریعے سے ہے، اور جو غسل مطلب دے رہا ہے نیت کون کرے گا؟ جو پانی ڈال رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے، حقیقت میں وہ پانی ڈالنے والا غاسل ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مثلا میت کو ادھر ادھر پھیر رہا ہے اس پر نیت نہیں ہے، لیکن مصنف نے ایک ذکر میں کہا تھا کہ وہ بھی نیت مطلب اس کی بھی کافی ہے۔ اگر وہ مطلب باری باری غسل دینا چاہ رہے ہیں، ترتبو ولو ترتبو، یعنی اگر وہ باری باری غسل دے رہے ہیں، ہر ایک اس کے بعض حصے کو دھوتا ہے تو ہر ایک نیت کرے گا، ہر ایک نیت کرے گا، یہ بتایا ہے۔ اور پھر بتایا کہ یار اس کو بالآخر میت کو غسل کفن کون دے، اولویت کس کی ہے؟ جو میت کے ارث لینے میں اولویت رکھتا ہے، میت سے جو پہلے درجے کا ارث لینے میں، وہ اس کے احکام میں بھی اولویت رکھتا ہے۔ اور زوج کو بتایا کہ وہ مطلقاً زوجہ سے کیا ہے، زوج اولا ہے اپنی زوجہ سے، زوجہ کے بارے میں مطلقاً، یعنی اگرچہ اس کے قریبی ہوں بھی صحیح عورت کے، پھر بھی زوج اولویت رکھتا ہے اس کو غسل دینے میں۔ یہ بحث ہماری آغا جان آج کی تھی۔ موفق معید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔